ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کی اندر تعلیمات میں سے جو اس کا عملی پہلو ہے، اس کا لب لباب اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان طالب دنیا میں رہے، طالب آخرہ یا طالب عقبہ بنے۔ یہ گویا کہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ کسی شخص کے بارے میں آپ کو اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے اس کی طلب دنیا کا کیا حال ہے اور طلب عقبہ کا کیا۔ تو میں نے آپ کو جو آیات سنائی ہے، بے شمار مقامات پر یہ بات آئی ہے، بے شمار مقامات پر۔ صرف یہ کہ مشتر نمونہ از خروارے اس کے طور پر یہ 3 مقامات سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ایک شکوے کے انداز میں نوع انسان سے کہہ رہے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دو۔ یہ ہے تمہارا اصل مرض، یہ ہے تمہاری اصل بیماری۔ یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں فرمائی گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ترجیح، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی۔ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے۔ اول تو پوری دنیا ہی ظاہر بات ہے فانی ہے، فنا ہو جانا ہے، اس میں ختم ہو جانا ہے، پوری کائنات میں ختم ہو جانا ہے۔ پھر اس میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ کتنی ہماری زندگی ہے؟ اللہ کا ایک دن تو 1000 برس کا ہے۔ آپ اپنی گنتی کرنے کیا اس کی حیثیت ہے؟ لیکن یہ ترجیح دیتے ہو تم اسے۔ اس نص کو میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا تھا کہ یہ بات واضح رہے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، کر کے دنیا نہیں، وہ تو رہبانیت ہے، وہ اسلام میں نہیں، لیکن ترجیح دو آخرت کو۔ اور تمہاری کیفیت وہ ہو جانی چاہیے کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ دنیا میں ابھی آپ کو اور حدیثیں اس کی سناؤں گا۔ اسی طرح جو بات ہے بڑے کانٹے کے انداز میں کہی گئی ہے سورہ کہف کے آغاز میں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ دجالی فتنے سے بچنا چاہو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرو، اور بعد میں آتا ہے آخری آیات کی تلاوت کرو، بعد میں آتا ہے پوری سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ اس پر تو میرے مفصل درس موجود ہے، سورہ کہف اور فتنہ دجال کے مابین کیا ربط اور تعلق ہے۔ لیکن یہ جو پہلے حصے میں آیت آئی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کا بناؤ سنہار بنا دیا، زمین کی زیبائش آرائش، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے بہتر اعمال کرنے والے۔ یہ امتحان ہے، اس دنیا کی زیبائشیں آرائشیں، آیا آپ ان کے طالب بن گئے، انہی کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئے، ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے کر رہے ہیں، دن رات کی محنت و مشقت اسی کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ آپ در حقیقت آخرت کے طالب ہیں اور دنیا کو صرف بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ در حقیقت ہمارے لیے سامان ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان۔ یوں سمجھیے، اسے بہت پیارے انداز میں شعر میں کہا گیا ہے کہ روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ ایک تو ہمارے محبوب کا چہرہ ہے دمکتا ہوا روشن، ایک دنیا ہے یہ بھی روشن چمکتی ہے، اگرچہ یہ تو در حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ صرف ملمے والی جو ہے چمک دمک ہے، یہ حقیقی تو نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پروانہ ادھر جا رہا ہے یا ادھر آ رہا ہے۔ یہ ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کو زیبائش اور آرائش دے دی، اور یہ آج کی دنیا میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ دنیا اتنی حسین کبھی نہیں تھی جتنی آج۔ جا کے دیکھیے دبئی میں دنیا کا حسن، جا کے دیکھیے یورپ میں، امریکہ میں، جا کے دیکھیے ابو ظبی میں، جا کے دیکھیے سعودی عرب میں، دنیا کی آرائش اور زیبائش آپ کو اپنی انتہا پر نظر آئے گی۔
اور ظاہر بات ہے آدمی کھنچتا ہے تو اس کی طرف. تو اس لیے فرمایا بس یہی امتحان ہے کہ آیا اس پوری زیبائش اور آرائش کے دلہن کی طرح جو ہے اس کو سجا کر بنا کر سنگار کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، آیا اب ساری تمہاری توجہ اور محبت اسی پر مرکوز ہو جاتی ہے یا اللہ. اب اس کے ضمن میں ایک حدیث، یہ حضرت ابو العباس سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. وہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، میری رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف، مجھے بتا دیجئے وہ عمل اذا عملتہ، کہ جب میں اس پر عمل کر لوں، وہ عمل پورا کر لوں، احبنی اللہ، تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اللہ کا محبوب بھی بن جاؤں اور لوگوں کا محبوب بھی بن جاؤں. اب سوال تو آپ نے غور کر لیا، تمنا تو اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے. اگر صرف دنیا کے لیے ہوتا تو بات غلط ہو جاتی. صحابی نے مقدم اللہ پر رکھا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بن جاؤ اور دنیا کا بھی محبوب بن جاؤ، دنیا بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. اب جواب کیا؟ فقال ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی دنیا کی آسائشوں، آرائشوں، عیاشیوں، لذتوں، ان سے بچ، کم سے کم. زہد کے ساتھ ہمارے ہاں جو لفظ آتا ہے زہد و قناعت، قناعت، کم سے کم ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں بس، اس سے زیادہ کی حوث نہ ہو، اس سے زیادہ والوں کو دیکھ کر کوئی رشک نہ آئے کہ یہ ان کے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمت ہے. یہ نہ ہو. اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اور جس حال پر مجھے رکھا ہے اس پر شکر ہو، اس ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ دے دیتا تو میرے اندر اخلاقی طور پر زوال آ جاتا، میں عیاشیوں بدماشیوں میں مبتلا ہو جاتا، تو میرے لیے تو یہ کم جو ہے یہی در حقیقت بہت غنیمت ہے، اسی میں عافیت ہے. تو دنیا میں زہد اختیار کرو گے اگر تو اللہ تعالیٰ تو اسے محبت کرے گا. اب اس کے ضمن میں دو اور حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی عمدہ، یعنی یوں سمجھیے جوامع الکلم جس کی میں نے تعریف کئی مرتبہ کی ہے کہ ایسی حدیثیں کہ جن میں کم الفاظ کے اندر بہت بڑا مفہوم آ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں، ایک صحابی جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر. دنیا کے اندر دنیا کے معیارات کے اعتبار سے نامور ہو جانا، مشہور ہو جانا، صاحب اقتدار ہو جانا، صاحب ثروت ہو جانا، یہ نہ ہو. دنیا میں رہو جیسے کہ اجنبی. گویا کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارا وطن تو آخرہ ہے، تمہارا گھر تو آخرت ہے. یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی طور پر تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا دیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے. یہ آزمائش ہے. کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور شکر کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو یہ صابر و شاکر کی آپ ہمارے ہاں الفاظ اردو میں بھی یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں، صابر و شاکر، صابر و شاکر. اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی تو صبر. حرف شکایت زبان پر نہ آئے اللہ کی طرف سے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. تو صبر ہو،
اور اگر دیا ہے کچھ تو شکر ہو. اور شکر میں کیا چیزیں شامل ہیں یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے امام راغب کے حوالے سے کہ شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح. پہلا شکر بالقلب ہے، دل میں عظمت قائم ہو جائے اللہ کے احسان کی، یہ شکر بالقلب. احسان بندی کے جذبات دل میں سے ابلے جیسے کسی چشمے میں سے پانی ابل رہا ہو. پھر ہے شکر باللسان، زبان سے شکر، اللہ کا شکر کرو. کھانے کو دیا اس نے، آپ بھوکے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے، کچھ مل گیا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اللہ کا حمد، اللہ کا شکر ہر چیز کے اوپر. یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء میں گئے، فراغت ہو گئی، طبیعت کے اندر انشراح ہو گیا. پہلے طبیعت بوجھل تھی تو کیا کہیں گے آپ؟ باہر نکلے، باہر نکل کے وہاں نہیں، بیت الخلاء کے اندر نہیں دعا ہوتی ہے، باہر نکل الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی. سوچئے پیشاب رک جائے تو کیا حشر ہوگا آپ کا؟ پیشاب نہیں آ رہا، وہ حشر جو ہوگا اور وہ جو زہریلی اثرات جس کو کہ انسان کا جسم خارج کرتا ہے پیشاب کے ذریعے سے، وہ جسم کے اندر ہی رہیں گے تو کیا قیامت برپا کریں گی؟ فرض کیجیے آپ کو اجابت نہیں ہو رہی، قبض ہو گیا شدید، اب کیا ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ لفظ کس طرح پیارا آیا ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اذیت بخش جے کو مجھ سے دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی. تو یہ شکر باللسان ہے. اور پھر شکر بالجوارح، اپنے تمام وجود سے شکر کرنا. کیا مانی؟ اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال. اس کو آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ ناشکری ہوگا، یہ کفران نعمت ہوگا. یا اگر اللہ نے ایک نعمت دی آپ نے استعمال ہی نہیں کی، یہ بھی کفران نعمت. اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرآن دیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، یہ سب سے بڑا کفران نعمت. اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. نعمت ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ہدایت وہ نعمت ہے کہ کوئی شے اگر ہدایت کے بغیر ہے تو وہ نعمت نہیں ہے. دولت ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے تو یہ چیزیں پھر نعمت نہیں رہیں گی. آپ اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں اور دولت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اقتدار کو اور شہرت نہیں، یہ تو زحمت بن جائیں گی. ہدایت نہیں ہے تو آپ انہیں غلط استعمال کریں، اولاد کی غلط تربیت کریں گے اور اللہ پھر پوچھے گا یہ میری امانت تھی تمہارے پاس، تم نے اس کی کیسے تربیت کی؟ تم نے اسے میرا بندہ بنا کر اٹھانے کی کوشش کی یا غافل بنا دیا، دنیا کی تربیت میں لگا دیا، خود بھی لگے رہے انہیں بھی لگا دیا. تو یہ ہے نعمت کا کفران نہ ہو بلکہ نعمت کا صحیح استعمال. یہ ہے شکر بالجوارح، پورے وجود کے ساتھ. تو فرمایا عزت فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا میں ایک دوسری حدیث میں سن لیجیے، یہ بڑی پیاری ہے. حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، دیکھو مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی، میری مثال تو اس شخص کی ہے کراکبن، ایک سوار اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کر رہا ہے، لیکن وہ استظل تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے، اس کے سائے میں، اس کی ظل میں، استظل، اس کے سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے وہ استراحت کے لیے رک جاتا ہے. ثم راح فترکہ، پھر اس کے بعد وہ چھوڑتا ہے اور اپنی منزل لیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ عارضی قیام تھا، یہ اس کا وطن نہیں ہے، یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ اس کی منزل نہیں ہے. اسی طرح یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا وطن نہیں ہے. حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہونا ہے. یہ تو امتحان گاہ ہے، لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا لے. اسی کو بعض علماء جو ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کشتی کے معنی. کشتی پانی میں ہے تب تک تو آپ ہے، کشتی میں پانی آ گیا اب تباہی ہے. دنیا میں رہو کوئی حد نہیں، کن سے دنیا رہو، دنیا میں کانکا قریب و عابر سبیل. اور دوسری یہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار.
انما بصری کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، اس سوار کی سی مثال ہے میری تو، جو کوئی کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے ذرا سا آرام کرنے کے لیے، زیادہ تھکان ہو گئی جس سے دور کرنے کے لیے، پھر وہ جاتا ہے اور درخت کو چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اس کا مجھے متن اس وقت پورا یاد نہیں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پر عجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکا دے رہے۔ میں کوئی دیکھتا رہا، اس کے بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں میرے سامنے لائی گئی اور میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تم سے کیا فرق۔ تو یہ ہے اصل میں زہد زندگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار۔ اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے۔ اخلاقیات کے اندر یوں سمجھیے یہ بلند ترین تعلیمات میں وَازْهَدْ فِيمَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكُ النَّاسُ، جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں زہد اختیار کرو۔ تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے تو یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں، یا رشک ہی کے اندر یہ بات آ جائے کہ ایسی دولت مجھے نہیں چاہیے، پھر یہ زہد کے خلاف ہو جائے۔ اگرچہ رشک کرنا حرام نہیں ہے، حسد حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا۔ یہ جو ایک اونچا رتبہ ہے، اگر لوگ سنتے کہ دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس لیکن میری دولت سے تو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے، یا کوئی اور حقوق العباد میں سے کوئی حق ادا کرنے کے لیے، میں مریض تھا تو میری عیادت کرنے آ گیا تھا، لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں، اس کے اندر میں نے کوئی لالچ محسوس نہیں کیا، اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی حوث نظر نہیں آئی۔ تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کا مقام اس کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے محسوس کیا کہ یہ میری دولت سے مرعوب ہو گیا ہے، یہ میرے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے، یا وہ بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ سے نفرت کرے گا، محبت بھی کرے گا۔ عزت فی الدنیا یحبک اللہ، بحیثیت مجموعی دنیا سے، دنیا کی زندگی سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی آرائشوں سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی تعیشات سے بچو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور عزت فیما ایدی الناس، اور زہد اختیار کرو ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، دولت ہے، جائیدادیں ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، تو کیا ہوگا؟ انسانوں کے دلوں میں تمہاری وقت بڑھ جائے گی۔ تو یہ در حقیقت ہمارے لیے اخلاقی تعلیم کے اعتبار سے، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ کانٹے کی بات تو ایک ہی ہے، تم طالب دنیا ہو یا طالب عقبہ،